پرانے وقتوں کی بات ہے۔ موسم گرما چل رہا تھا اور چینٹیاں اپنے گھر کے لیے سامان اکٹھا کر رہی تھیں۔ وہ دن رات محنت کرتی اور موسم سرما کے لیے اناج اکٹھا کرتی تھیں، لیکن ٹڈے دن بھر سوتے ہی رہتے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی کام نہیں کیا تھا۔ وہ ہمیشہ چینٹیوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ بہت زیادہ چینٹیاں لائن میں جا رہی تھیں کہ تبھی ایک چینٹی کا پیر پھسلتا ہے اور وہ نیچے گر جاتی ہے۔ اس چینٹی کے پیر میں بہت ہی زیادہ چوٹ لگی ہوتی ہے۔ وہ رونے لگتی ہے۔ وہ ٹڈے سے کہتی ہے، ٹڈے بھیا میری مدد کرو۔ لیکن ٹڈا مدد کرنے کی بجائے اس کا مذاق اڑانے لگتا ہے۔ ٹڈا کہتا ہے، تم سب تو پاگل ہو جو اپنے مزے خراب کر رہے ہو۔ میں تو اپنے مزے خراب نہیں کرنے والا۔ تم میری طرف دیکھو، پورا دن میں کھیلتا ہوں، کھاتا ہوں، پیتا ہوں، ناچتا ہوں۔ تم سب دن بھر کام کرتے ہی رہتے ہو۔ لیکن چینٹی ان کی باتوں کو اندیکھا کر کر چلی جاتی ہے۔ ٹڈا دن بھر ناچتا گاتا ہے، چھلانگیں لگاتا ہے اور پھر کوئی کام نہیں کرتا۔ جلد ہی موسم گرما جانے والا ہے۔ موسم سرما آ رہا تھا لیکن ٹڈے نے اب بھی کوئی تیاری نہیں کی۔ وہ دن بھر سوتا رہتا اور کوئی کام نہیں کرتا۔ ٹڈا بہت ہی زیادہ آلسی تھا۔ جلد ہی موسم سرما بھی آ گیا۔ ٹھنڈی تیز ہوائیں چلنے لگیں۔ ہریالی بھی کہیں نہیں تھی۔ ٹڈا اب بہت ہی زیادہ پریشان تھا کیونکہ اس کے پاس نہ ہی تو رہنے کے لیے کوئی جگہ تھی اور نہ ہی تو سردی سے بچنے کے لیے کوئی گھر تھا اور نہ ہی کھانے کے لیے کچھ اناج تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ کاش کہ میں نے بھی اناج اکٹھا کیا ہوتا۔ اب وہ کھانے کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے لیکن اسے کچھ نہیں ملتا۔ ٹڈا دیکھتا ہے کہ سب چینٹیاں اپنے گھر میں کھانا کھا رہی ہیں۔ وہ سوچتا ہے کہ میں چینٹیوں سے مدد لوں گا۔ وہ ان کے گھر کی طرف جانے لگتا ہے۔ چینٹیاں اپنے گھر میں اپنا جمع ہوا کیا اناج کھا رہی تھیں۔ ٹڈا جا کر ان کے دروازے پر دستک دیتا ہے اور ان سے کھانے کے لیے کچھ مانگتا ہے اور ان سے پناہ کے لیے بھی کچھ مانگتا ہے، لیکن چینٹیاں اسے منع کر دیتی ہیں کیونکہ اس نے اپنے لیے کبھی بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ ہمیشہ دن بھر ناچتا گاتا اور سوتا ہی رہتا تھا، اس لیے چینٹیوں نے اسے منع کر دیا تھا۔ لیکن ان میں سے وہ چینٹی جس کی کیڑے نے مدد نہیں کی تھی، کیا تم نے اپنے لیے کسی اناج یا مکان کا انتظام نہیں کیا؟ ٹڈا بولتا ہے، مجھے معاف کر دو، میں بہت ہی زیادہ آلسی تھا۔ چینٹی بولتی ہے، اب اس کا کوئی فائدہ نہیں، تم نے میری مدد بھی نہیں کی تھی، اسی لیے اب میں بھی تمہاری مدد نہیں کروں گی۔ ٹڈا ان سے بھیک مانگنے لگتا ہے اور رونے لگتا ہے، لیکن اب کیا فائدہ؟ اسی لیے ہمیں کبھی بھی آلس پن نہیں دکھانا چاہیے۔